دوستو ہمارے پیارے دیش بھارت کے اتہاس کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی کہ مغلیہ سلطنت کے جتنے بھی مشہور حکمران رہے ہیں ان میں سے ظہیر الدین محمد بابر اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جیسے چند لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو باقی سبھی کی قبریں سبھی کے مقبرے ہندوستان میں ہی موجود ہیں، اور اگر صرف بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو چھوڑ دیا جائے تو ان سارے حکمرانوں کی قبریں صرف قبریں ہی نہیں ہیں بلکہ اتہاس کی سب سے خوبصورت اور سب سے عالیشان عمارتوں کی نشانیاں بھی مانی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی اگر دلی کے مشہور خوبصورت ہمایوں کے مقبرے میں دفن ہے تو کوئی آگرہ کے پاس موجود سکندرہ کے ایک عالیشان عمارت میں دفن ہے، اور کوئی بادشاہ تو ان سبھی سے بہت آگے بڑھ کر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ یعنی کہ تاج محل کے اندر موجود ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ان سارے مغل حکمرانوں میں سے صرف بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہی وہ اکلوتے حکمران ہیں کہ جن کی قبر کو لے کر آئے دن کوئی نہ کوئی بوال ہوتا رہتا ہے، کوئی آگ لگانے کی بات کرتا ہے تو کوئی اکھاڑ پھینکنے کی بات کرتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر مغلوں کے باقی حکمرانوں کے مقبرے کے بارے میں کبھی بھی سننے کو نہیں ملتی ہوں گی۔ اب بوال صرف اورنگزیب عالمگیر کی قبر کو لے کر ہی کیوں، باقی مغل حکمرانوں کے مقبرے کو لے کر کیوں نہیں؟ تو دوستو اس کا جواب ہم آپ پر ہی چھوڑتے ہیں، آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ فی الحال دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو اسکرین پر اس وقت یہ خوبصورت عمارت نظر آ رہی ہے، یہ دراصل ایک مقبرہ ہے کہ جو سکندرہ نام کے اس علاقے میں موجود ہے کہ جو مغلوں کے کبھی بہت زیادہ دل کے قریب رہنے والے شہر مطلب کہ آگرہ سے کچھ دوری پر موجود ہے، اور اس مقبرے کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ مغلوں کے سب سے کامیاب حکمرانوں میں سے ایک مطلب کہ جلال الدین محمد اکبر دفن ہے۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ اکبر نے اس جگہ کو اپنی قبر کے لیے خود ہی چنا تھا، بلکہ یہی نہیں اپنی زندگی میں ہی اس عمارت کو بھی بنوانا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ عمارت کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی بادشاہ اکبر کی موت ہو گئی، اسی لیے بچی ہوئی عمارت کو اگلے حکمران یعنی کہ ان کے بیٹے جہانگیر نے کمپلیٹ کروایا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی اس عمارت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہی ہوں گے، کچھ لوگ یہاں پر جا بھی چکے ہوں گے، کیونکہ جتنے بھی لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ کا سفر کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ اگر وقت ہوتا ہے تو اس جگہ پر جانا نہیں بھولتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس عمارت کی خوبصورتی یا اس سے جڑی ہوئی باقی ہسٹوریکل چیزیں نہیں بتانے والے ہیں، بلکہ اس عمارت کے اندر موجود اکبر کی خاص قبر سے ریلیٹڈ ایسی عجیب و غریب اور حیران کر دینے والی کہانی بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، بلکہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا سچ میں ایسا ہوا تھا، کیا سچ میں کوئی ایسا کر بھی سکتا ہے، اور کیا واقعی ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ تو دوستو یہ بات ہے 1687 عیسوی کی کہ جب مغل امپائر اپنے پیک پر ہوا کرتا تھا اور مغل اتہاس کے سب سے طاقتور حکمران یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر اپنے دکن مہم پر الجھے ہوئے تھے، لیکن تبھی اچانک سے ایک دن ساؤتھ انڈیا کے علاقے میں سجے ہوئے ان جنگی میدانوں سے بہت دور ایک شوکنگ ایونٹ ہوا، ایک ایسی حیران کر دینے والی گھٹنا کہ جس نے اورنگزیب عالمگیر کو نہ صرف ہلا کر رکھ دیا بلکہ غصے سے لال کر دیا۔ یہ دراصل کچھ اور نہیں بلکہ جاٹوں کی مغلوں کے خلاف کی گئی وہ بغاوت تھی کہ جو انہوں نے اس دور میں آج کے متھرا اور آگرہ جیسے علاقوں میں اپنے ایک لیڈر راجہ رام جاٹ کے لیڈرشپ میں کی تھی۔ اب ویسے تو آلریڈی مغل امپائر اتنا زیادہ بڑا ہو چکا تھا کہ اس میں اس طرح کی بغاوتیں ہونا عام بات ہوا کرتی تھی، ان بغاوتوں کو کچلا بھی جاتا تھا، ان سے جنگیں بھی کی جاتی تھی۔ اسی لیے جس چیز نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو غصے سے لال کر دیا تھا وہ دراصل یہ بغاوت نہیں بلکہ جاٹوں کا وہ گھٹیا کام تھا کہ جو انہوں نے ایک رات اندھیرے میں کیا تھا۔
दरअसल इन लोगों ने एक बार रात के अंधेरे में मुगलों की फौज या सल्तनत से जुड़ी हुई बाकी चीज़ों को छोड़कर सिकंदरा के अंदर मौजूद अकबर का ये जो मकबरा है इसी के ऊपर हमला कर दिया। अब क्योंकि ये बाकी हुक्मरानों की तरह अकबर का ये जो मकबरा था ये भी मालो दौलत और कीमती चीज़ों से भरा पड़ा था, तो इसीलिए पहले तो मकबरे के अंदर मौजूद जितना भी ख़जाना था या फिर इस इमारत में जकड़ी हुई जितनी भी कीमती चीज़ें थी, जितने भी सोने जवाहरात या हीरे मोती रहे होंगे उन सभी को लूट लिया गया। इमारत की बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया, जबकि कुछ हिस्से को आग के हवाले भी कर दिया गया। इतने पर ही नहीं रुके बल्कि हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि इन लोगों ने आगे बढ़कर फिर अकबर की कब्र को खोदा और फिर कब्र के अंदर से अकबर की बाकियात रिमीन्स, आप जो भी इसको अपनी ज़बान में कह सकते हैं, इसको निकाल कर आग के हवाले कर दिया। और यही वो चीज़ थी कि जिसने उस दौर में न सिर्फ पूरे मुग़ल एम्पायर में कोहराम मचा दिया था बल्कि मुग़लों के गद्दी पर बैठे हुए औरंगज़ेब आलमगीर को भी गुस्से से लाल कर दिया था। खबर मिलते ही बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने एक बड़ी कार्रवाई का ऑर्डर दिया। फ़ौरन ही मुग़लों की फ़ौज इस बगावत को कुचलने के लिए निकल पड़ी थी। 1687 में ही न सिर्फ जाटों की इस बड़ी बगावत कुचल दी गई थी बल्कि इनके लीडर यानी कि राजा राम जाट को भी एक मैदान में ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद बादशाह औरंगज़ेब ने अपने परदादा अकबर की इस कब्र की और इस मकबरे की न सिर्फ दोबारा से तामीर करवाई बल्कि सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए इस चीज़ को भी यकीनी बनाया कि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी हमला या इस तरह का कोई भी अटैक दोबारा न हो सके। वैसे आप में से जितने भी लोग ऐसे होंगे कि जो इस जगह पर जा चुके होंगे, इस मकबरे को विज़िट कर चुके होंगे, इनको पता होगा कि आज भी वहाँ पर इस हमले से जुड़ी हुई कई निशानियाँ मौजूद हैं। मतलब इमारत में जड़ी हुई कीमती चीज़ें जहाँ से नोची गई थी या छुटाई गई थी वो सारी खाली जगह भी नज़र आती हैं। साथ ही साथ इस हमले में इमारत के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचाया था या जो हिस्सा जल गया था वो सब भी आज के दौर में भी नज़र आता है। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।